حضرت شیس علیہ السلام کے بعد کئی نسلیں گزریں۔ ابتدا طور پر لوگ توحید پر قائم تھے، لیکن وقت کے ساتھ قابیل کی نسل میں گمراہی اور اخلاقی کمزوری بڑھنے لگی۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ ان کا نام اخنوخ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بڑے احترام سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو علم میں خاص مقام حاصل تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہیں لکھنے کا علم عطا کیا گیا۔ وہ قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کرنے والے پہلے انسانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور اخلاقی اصلاح کی کوشش کی۔ اس وقت زمین پر دو طرح کے رجحانات موجود تھے۔ ایک وہ لوگ جو ہدایت پر قائم تھے، دوسرے وہ جو دنیاوی خواہشات میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو یاد دلایا کہ زندگی کا مقصد صرف دنیا نہیں، آخرت کی جواب دہی یقینی ہے۔ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، ناانصافی سے روکا اور پاکیزہ زندگی کی تعلیم دی۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے لوگوں کو لباس سینا سکھایا، زندگی کو منظم بنانے کی تعلیم دی اور علم و حکمت کو عام کیا۔ ان کی قوم میں کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن گمراہی مکمل طور پر ختم نہ ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک خاص فضیلت قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مفسرین کے مطابق یہ جسمانی طور پر آسمان کی طرف اٹھایا جانا تھا، جیسے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اعزاز تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا دور علم، تحریر، نظم اور اخلاقی اصلاح کا دور تھا۔ انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کی بنیاد کو مضبوط کیا، لیکن وقت کے ساتھ زمین پر فساد دوبارہ بڑھنے لگا اور انسانیت ایک ایسے مرحلے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں کھلا شرک اور اجتماعی بغاوت ظاہر ہونے والی تھی۔ یہی ماحول بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کا سبب بنا۔ اگلا باب حضرت نوح علیہ السلام اور شرک کے خلاف پہلی عظیم جدوجہد۔